سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی اور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے، آپ کے خاندان میں خوشیاں بانٹنے کے لیے اور آپ کو معاشرے میں ایک بہترین فرد بنانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ اگر آپ سکون میں ہیں، آپ کے بچے صحت مند ہیں اور آپ خود صحت مند ہیں، تو یقیناً آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا۔ ہم آپ کو بچوں کی بیماریوں کے بارے میں بتا رہے تھے جن کی وجہ سے ماں باپ اور پورا خاندان ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ بچوں کے بخار کے بارے میں بتائیں گے کہ شیرخوار بچوں میں بخار کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جب ماحول کا درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہو جائے، قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں میں بخار کا رجحان ہوتا ہے تو بچے کا درجہ حرارت ویسے بھی بڑھ جاتا ہے اور بخار کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ بخار ماحول کا درجہ حرارت کم ہونے پر از خود اتر جاتا ہے۔ اسی طرح کا بخار 3-4 دنوں سے زیادہ رہتا ہے اور بچے کی عمومی صحت پر اس کا کسی طرح سے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتا۔ ہم بچہ نارمل اور حشاش بشاش رہتا ہے، آپ اس کو ہلکے نیم گرم پانی سے نہلاتے رہیں، معمول کے مطابق بچہ دودھ پیتا رہتا ہے۔ اس طرح کے بخار کے لیے کسی دوا کی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بخار کے ساتھ الٹیاں ہوں، یعنی وامٹ کرے اور موشن کرے، سانس لینے میں دشواری ہو، تالو پر سوجن ہو اور دیگر علامتیں ہوں تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیے۔ بچے کو پینے کے لیے پانی ابال کر اور ٹھنڈا کر کے دیجیے۔ ماحول کے درجہ حرارت کو کم کیجیے۔ ضروری ہو تو بچے کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھیے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ کتنا بخار ہو تو بچے کے اوپر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی چاہیے، اور وہ جو کہتے ہیں ڈاکٹرز کے تولیہ پانی میں بھگو کے سر پہ لپیٹنا چاہیے، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اس کے بارے میں۔ سامعین ناظرین، بچوں میں بخار کے مسائل جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، اور سب سے بات اہم یہ ہے کہ بچے کو بخار ہوتا کیوں ہے۔ نوزائیدہ بچے کے اندر جب پیدائش ہوتی ہے، اگر بچے کی پیدائش میں مشکلات پیش آئی ہوں اور انسٹرومنٹس وغیرہ استعمال ہوئے ہوں تو جسم کے کچھ ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور ٹیشوز جو ہیں اگر سر کے ڈیمیج ہو گئے ہیں یا جسم کے اور حصوں میں کچھ ضرب آ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ٹیشو ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ عرصے تک بخار ہو سکتا ہے، لیکن بچہ پھر نارمل ہو جاتا ہے، اور نارمل ہونے کے بعد نارمل یعنی کہ سانس لینا سارے افعال اس کے صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دوران اگر انفیکشن ہو جائے، انفیکشن کوئی بھی ہو سکتا ہے، وائرس انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر جراثیم، وائرس یا بیکٹیریا داخل ہو جائیں تو وہ بچے کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اگر وائرس جسم میں داخل ہوگا تو بھی وہ بخار کی کیفیت پیدا کرے گا۔ اسی طرح اگر بیکٹیریاز داخل ہوں گے تو وہ بھی ایک انکیوبیشن کے بعد کچھ عرصے کے بعد بخار پیدا کر سکتے ہیں۔ نارمل جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ 98.4 جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی بخار کی کیفیت میں 1 ڈگری بڑھ جائے، 2 ڈگری بڑھ جائے تو معمولی سی حرارت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر بخار کے اندر تیزی آ جائے اور 101 102 کے قریب ہو جائے تو آپ اس کو بہت آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ بچوں کے لیے استعمال ہونے والا تھرمومیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے آرم پٹ میں یعنی کہ بغل میں لگا کر ٹیمپریچر دیکھ سکیں۔ 102 تک جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو تو آپ مختلف طریقوں سے یعنی کہ جیسے پٹیاں وغیرہ رکھ کر یا اس کی
مختلف طریقوں سے کم کر سکتے ہیں، اور میڈیسن بھی 102 ٹیمپریچر تک کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے، 102 سے زیادہ ہو جائے، تو اس کے لیے بہرحال ٹھنڈی پٹیاں یا سر کے اوپر جو ہے تو گیلا تولیہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے 104 105 تو وہ دماغ کے ٹیشو کو ڈیمیج کر سکتا ہے، اور بچہ مستقل طور پر دماغی طور پر معذور ہو سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے تو بہرحال صحیح طور پر ہاسپٹل جا کے اس کا علاج کرائیں۔ عام طور پر جو قریبی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بچوں کی، نوزائیدہ بچوں کی علاج کو کے ماہر نہیں ہوتے، اور ان کے وہ بہتر طریقے سے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جسم کے فلوئڈس بھی کم ہو جاتے ہیں، الیکٹرولائٹس بھی کم ہو جاتے ہیں، ان کو بیلنس کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو ہاسپٹلائز کر کے صحیح طریقے سے اس کا علاج کرایا جائے، نہیں تو بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔